سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے. خندق کھودی جا رہی تھی، چوڑی خندق کھودیں گے، آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے. غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری، تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے تشریف لے آئیں. تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی، سارے ہی چلو. کہتے میں گھر دوڑا، بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے کہا تھا، پر حضور نے اعلان کر دیا سارے چلو. تو فرمانے لگی بس ٹھیک ہے، اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو اللہ رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ آنے دیں. آپ کیفیت دیکھیے، خندق کھودی جا رہی ہے، غربت کا یہ عالم ہے، بھوک کا یہ عالم ہے. بظاہر اسلام پر جو غربت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں صحابہ سے. میں علماء سے تو میں نے شروع میں کہہ دیا میرا خطاب ہی نہیں، طالب علموں سے، دینی طالب علموں سے یاد رکھنا مسجد میں خطبہ دینا بھی بڑی شان کی بات ہے، لیکن مسجد کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے. رب کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دے نا تو بخاری میں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو بوڑھی جھاڑو دیتی تھی اور وصال کر گئی، صحابہ نے بتایا نہیں تو اللہ کے رسول نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا تھا. اٹھ فریدہ ستے آتے جھاڑو دے مسیت، تو ستے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. دیکھیں نا اگر نبی کریم سارے کام دستے مبارک سے کر لیتے ہیں، یہ بھی سنت حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہے. چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو فرمایا میرے ہاتھ میں لاؤ نا تھوڑا، مجھے دو نا کدال، لاؤ میں توڑتا ہوں. حضور اترے. اب جوان میری بات پہ غور کریں گے. حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جنگ دفاعی لڑی جا رہی ہے، پر حضور اترے چٹان توڑنے کو. اور جب پہلی ضرب لگائی نا، جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، پہلی ضرب لگائی. ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا، مکہ بھی فتح نہیں ہوا، ابھی قریب قریب کے علاقے بھی فتح نہیں ہوئے، لیکن ایک چٹان پہ ضرب لگائی حضور نے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹوٹی تو نعرہ پتہ کیا حضور نے لگایا، فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ولولہ دینے کا انداز میرے نبی کریم کا. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم بھی فتح ہو گیا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو دیکھ لو بھی اللہ تعالیٰ نے یمن بھی دے دیا، ایران بھی دے دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اعلان وہاں ہوا تھا. کسی صحابی کو میں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ابھی تو مکہ بھی نہیں فتح ہوا. کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی. حضور نے وصال ظاہری فرمایا. جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، خلافت کی تکمیل پر حضرت عمر آئے، اور جب روم کی، ایران کی، یمن کی کنجیاں آ رہی تھیں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ چابیاں آ گئی، ملک فتح ہو گیا، اور مجھے وہ خندق کے اندر ضربیں لگاتے مدینے والے محبوب کی باتیں یاد آ رہی. بھائی آپ آگے تو بڑھیں، آگے تو بڑھیں. یہ زندگی کے اندر ٹھہر جانا، مایوس رہنا، میں کر کچھ نہیں سکتا، ہو کچھ نہیں سکتا. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تقریر کرتے کرتے کسی خطیب نے کہہ دیا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، آج مستی میں چلے گئے. تو حضرت فرمانے لگے مولانا ٹھہر جاؤ، جو مسلمان ہوتا ہے وہی تو خوش نصیب ہوتا ہے. جس کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے وہ بد نصیب ہے، وہ تو کنتم خیر امت میں داخل ہے. اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ان کو خوش کریں، خوشخبری دیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، مایوس نہ کرنا. تھوڑا سا اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں آگے بڑھنے کا. ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پھر بات کو سمیٹتا ہوں. خودداری نہ حسن ہے زندگی کا، خودداری شخصیت کا وقار ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پھیلانا امت کا پسند نہیں کیا. ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں سے نہ کہنا، نوابوں سیٹھوں سے.
اپنے دکھ دنیا داروں سے نہ کہنا اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا. خودداری تھوڑی سی نا زندگی میں پیدا کریں. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید وہ فلاں سیٹ صاحب ناراض ہو گئے تو خدا جانے کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. جتنے جتنے لوگ سیٹ ہوتے جاتے ہیں، عہدوں پہ جاتے ہیں، اتنے اتنے تو بیچارے کانپنے لگتے ہیں. یہ جتنی کرسیوں پہ حکومتیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک نہ ایک پایا ہیل ہی رہا ہوتا ہے. یہ بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں. خودداری جوانوں کے لیے بڑی ضروری ہے. ہمارے بچے، آنے والی نسل سہارے ڈھونڈنے لگی ہے. کہتے ہیں وہ میری لندن والی کبھی پھپھو مہربان ہو گئی تو کام بن گیا. امریکہ والا ماموں اگر کبھی رشتہ داری کر لے تو پھر خواب دیکھتے ہیں بچے کہ سویرے اٹھوں تو پیسوں کا توڑا میرے چارپائی کے نیچے پڑا ہوا. اس طرح نہیں ہوتا. آپ خودداری کے ساتھ جینا سیکھیں، خودداری کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص نے آ کے کشکول طلب دراز کیا، اور کہاں دراز کیا؟ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. سرور کائنات کی بارگاہ. ہر ایک کو ملتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. کشکول آگے کیا، حضور کچھ دیجئے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے فرمایا کیوں مانگتے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں؟ عرض کی حضور ایک پیالہ، ایک کمبل. ہے کوئی اتنا غریب اس محفل میں بیٹھا ہوا؟ ویسے کسی سے پوچھ لیں حال کیا ہے تو بڑے غریب نکل آئیں گے. بھئی ایک پیالہ اور ایک کمبل، اتنا زیادہ غریب بھی کوئی ہوگا؟ اس نے کہا حضور صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل. تو کریم نے فرمایا لے کے آنا. وہ لے کے آئے تو حضور نے اس کی بھی بولی لگوا دی. کون خریدے گا؟ ہے کوئی خریدنے والا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار میں بیچ دی. فرمایا جا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا اور 1 دینار کا نا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا. پیشہ جوانوں کوئی بھی برا نہیں، کوئی پیشہ برا. ایک برا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بس. اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلاڑا لے کے آ. صحابی کلاڑا لائے تو صحابہ کہتے ہیں بڑے نصیب والا تھا یہ شخص. وہ کلاڑا لائے تو اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے نا لکڑیاں کاٹ جنگل سے، انہیں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، پی بھی اور پلا بھی. جا 15 دن نظر نہ آنا. کہتے ہیں 15 دن کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا، اب سب کے لیے بستر تیار ہو گئے. آپ کے اندر جب خودداری آتی ہے، جب عزت نفس آتی ہے، لا یسألون الناس الحافا. قرآن مجید نے اصحاب صفا کی تعریف کی کہ وہ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہی نہیں. وہ نہیں یہ کام کرتے کہ کون آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے اور کون آیا ہے تو کیا دے کے جائے. یہ مزاج نہیں. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اپنے سے سخی بندہ بھی کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کب؟ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ سارے شہر کی دعوت پکائی تھی. میرا خود ہی ارادہ بنا کہ میں ذرا دیکھوں کوئی رہ تو نہیں گیا. چہرے پہ نقاب ڈال کے تو میں نکلا. سارے شہر میں دیکھا کہ ہر شخص آ گیا ہے پر ایک بوڑھا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے. میں نے اس شخص سے کہا کہ میاں آپ کو دعوت میں نہیں بلایا حاتم طائی نے؟ تو کہتے ہیں بابے نے بڑی انوکھی بات کی. کہنے لگا پتر بلایا تھا پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. ہاتھوں کی کمائی کا. میں آپ کو یقین سے عرض کروں، دعوتوں میں لوگ، شادیوں میں لوگ اتنے مزے سے روٹی نہیں کھاتے. میں نے ایک دفعہ اپنے ابا جی سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے پتر جی تو بھوک لگی ہوئے تو ہر شاہی پسند ہے، پھر تو چٹنی بھی بڑی پسند ہے، تو نہ لگی ہوئے تو پھر نخرا ہی ہے، پھر یہ ہے کہ جو بھی پکا ہے اس میں نقص ہی ہے. وہ کہنے لگا جی مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نا چسکا لگ گیا ہے، اب مجھے دعوتوں میں زیادہ لطف نہیں آتا تو میں اس لیے نہیں گیا. حاتم طائی کہتے ہیں میں واپس لوٹنے لگا تو اس نے آواز دی. اس نے کہا پتر آپ دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا یہ 5 دینار میرے بھی لے جا. حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں تو لنگر پکانے والے کو دے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے کھانا کھانا ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. حاتم طائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے نیچے اترا، بابا جی کا ہاتھ تھام کے میں نے کہا بابا میں تو مالدار ہو کے سخی ہونا، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. وہ کیا کہتے ہیں درویش، مالاں والے سخی نہیں ہوندے،
ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨੀ सखी कंगाल नहीं होता। अपनी जिंदगी में ना खुददारी। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तेल लेने चले गए दुकान पे सरसों का। फिर वही बात आ गई, कुछ काम अपने हाथ से भी करने चाहिए। शागिर्द मुरीद बड़े थे, खुद चले गए तेल लेने। उससे कहा मियां ये सरसों के तेल की बोतल भर दो। उसने भर दी। फरमाने लगे कितने पैसे? कहने लगा हुजूर वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें, आपको 2 आने रियायत करते। फाजिल बरेलवी ने पूरे ही 5 दिए। फरमाया तू सारे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करूं मद है अहले दुवल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। देखो अगर खुददारी आपकी तबीयत में आएगी, आप अपने आप को ना थोड़ा बावकार महसूस करेंगे। आपको यूं लगेगा कि आप इबादत कर रहे हैं, तिजारत नहीं कर रहे। आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी जो है इस पर किसी और का नहीं, आपका अपना कब्जा है। आप महसूस करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। आपको यूं लगेगा कि आपके पास जो कुछ है वो अपना है, आप कहती नहीं है किसी के। शायर, बस बात खत्म कर रहा हूं, शायर हजरत से माजरत के साथ बाज शोरा ऐसे होते हैं कि वो काबिल रहम होते हैं, तबीयत ऐसी होती है। और रात को चादर ओढ़ी है तो 3-4 दिन गुजर गए। एक अलग दुनिया है ना ये भी। तो एक शायर बेचारा बड़ी खस्ता हाली में कहीं चौक में था, मक्खियां भिनक रही थी, तो एक मालदार आदमी गुजरा, उसने फकीर समझ के चंद रुपए फेंक दिए। तो शायर ने कहा कि ये क्या? उसने कहा अब गरीब आदमी हो, तो खुददार आदमी था। उसने कहा अपने पैसे ले जा। उसने कहा तुम्हें जरूरत थी तो दिए। तो उसने जो शेर कहा वो मुझे बड़ा पसंद है। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तुझसे नहीं मांगूंगा। उसने कहा रख ले, तुझे जरूरत है। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए। बहलोल दाना बैठे थे, हारून रशीद गुजर रहा था। कहने लगा बाबा कोई हुक्म हो तो बताइए। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। वो बहलोल दाना तशरीफ फरमाते तो हारून रशीद गुजर रहा था, बड़ा लाओ लश्कर, नारे बड़े लग रहे हैं। तो हजरत उसको देख के मुस्कुराने लगे। उसने कहा बाबा हंसता क्यों है? फरमाने लगे हंसता इसलिए हूं कि ये जो आज तेरे नारे लगा रहे हैं तुझसे पहले भी कईयों के लगाया करते थे। वो भी इसी तरह ही राजी थे जिस तरह तू आज राजी है ना, इसी तरह। वो नीचे उतर आया, कहने लगा हुजूर मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कोई हुक्म हुआ तो बताइएगा। आप फिर हंसने लगे। उसने कहा हंसते क्यों हो? फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा ही बेवकूफ है। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाजों का जितना ज्यादा किसी के बारे में होता है, किसी मैं बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूं कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं जिद्दी हूं। तो आप ज़ेन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़ेन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्ने अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाह अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूं पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।
हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली की, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी। एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पे फेंक दिया। तो अजीज दोस्त, आप याद रखेंगे इस बात को कि अपनी जिंदगी के अंदर मरूब होना छोड़ दें। रोब में हो, तातारियों ने मुसलमानों को मरूब कर लिया था, रोब डाल लिया था कि हम बहुत बड़े लोग हैं। यही आज हमारे साथ बहुत सारे लोग करते हैं, दिलों में रोब आ जाता है, अमीर रिश्तेदार का, फलाने का, फिर वो जो मर्जी करता है। हजरत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू नईम ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाए ना, दानाई के 10 हिस्से किए जाएं, तो उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हजरत अली को अता फरमाए हैं और एक हिस्सा बाकी लोगों को मिला है। दाना थे, मामला फहम। कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हजरत अली आसान हो गई तो वो हजरत मौला अली शेर खुदा के पास आ गए, अजान हो गई, हजरत अली ने जमात करानी। उनका ख्याल था कि आज हमने जमात लेट करानी है किसी तरीके से। हम चूंकि ज्यादा बातें, मैं दोस्तों से कहता हूँ बहुत ज्यादा खबरें ना देखा करो, बहुत ज्यादा भी चीजें ना सुना करो। आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकलें तस्वीरों से, थोड़ा बाहर भी आए, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते, हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीजों पर ज्यादा गुमान करते हैं। अब हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी है, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। उन्हें फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये जरा अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए तो हजरत अली शेर खुदा यहाँ हाथ हैं, फरमाने लगे घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूँ,
جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا, میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے, کیا معمہ ہے کہ دو فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا, یہاں ٹائم نہیں, نماز کا وقت ہے, بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے باہر ہیں وہ جا جا کے حساب کرنا. آپ ڈھونڈ لیں, تلاش کر لیں, چلے جائیں ماہرین کے پاس, پر شیر خدا شیر ہی ہے. حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے, ان کی دانائی, ان کا تدبر, ان کی حکمت, ان کا فہم, ان کی فراست, ان کا کمال. ایک شخص بڑی دور سے آیا, اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی, 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے, 2 باتیں. تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا, لمبی امیدیں نہ لگانا, موت کا پتہ نہیں کب آ جائے گی. منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا, یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا. ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر, پلان پہ پلان, پلان پہ پلان. تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے. حضرت علی فرمانے لگے 2 کام, ایک تو لمبی امید نہ باندھنا, اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا. دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں, وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ کام نہ کرنا. تو دانائی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. ہم بجائے دوسروں سے کام کرانے کے اگر خود کام کرنا شروع کر دینا کبھی, تو کہیں تو ہمیں دیکھ کر ہی کام لگ جائے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم خندق کھود رہے تھے تو جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی ہمیں مدینے والے محبوب توڑ کے دیتے تھے. اور پھر اتنے سخت حالات ہیں کہ چاروں جانب سے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا ہوا ہے لوگوں نے, اور قحط ہے, اور حالات ایسے ہیں کہ سخت سردی ہے, ہر آدمی پریشان ہے, مدینہ شریف کا زمینی راستہ کٹ گیا ہے دوسرے علاقوں سے. لیکن قربان جائیں, فرماتے حضور کے حوصلے کا یہ حال تھا, امید دلانے کی یہ کیفیت تھی کہ وہ چٹان ہم سے ٹوٹتی نہیں تھی, محبوب چٹان توڑ رہے ہیں. فتح تو ابھی بظاہر مکہ بھی نہیں ہوا, لیکن محبوب ایک ضرب لگاتے تو ایک ملک فتح ہونے کی خوشخبری سنا دیتے. یہ جو ہر وقت مایوسی کی خبریں ہیں نا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, حالات بڑے خراب ہیں, پتہ نہیں کیا ہونا ہے. او بھائی کوئی خیر کی بات بھی کیا کر, کبھی کوئی اچھی خبر بھی ایک دوسرے سے شیئر کیا کر. ایک چٹان پر حضور نے ایک ضرب چٹان پہ لگائی تو فرمایا لو بھی روم فتح ہو گیا. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی اللہ نے ایران کی کنیا بھی ہمیں دے دی. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا یمن بھی ہمارا. یہ بخاری شریف میں آپ کو ساری تفصیلات ملیں گی. کتنی دیر کافروں نے محاصرہ کیا, کافر آ کے بیٹھ گئے مدینہ کے پاس. کتنے دن محاصرہ کیا, 2 گھنٹے کسی کو ایک جگہ قید کر کے رکھا جائے تو بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کتنی دیر محاصرہ رہا, 1 مہینہ. مہینہ پورا کفار کھڑے رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قحط میں, اس سردی میں صحابہ کا حوصلہ بڑھائے رکھا. ان ساری پریشانیوں میں جب نبی پاک ڈٹ کے کھڑے رہے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں, وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جانے والے مومنوں, ادھر دیکھو نا میرے محبوب کی طرف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی پاک کی زندگی. عزم, حوصلہ, ہمت, جفا کشی, فعال زندگی, متحرک وقت, کام کرنا, جدوجہد کرنا. ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ اصلاح کی ان لوگوں کو ضرورت ہے جو فارغ رہتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے. ہر تیسرے جوان سے پوچھے آپ کیا کرتے, کہتے میں نے کاغذ جمع کرائے, باہر جانا. او بھائی جب جاؤ گے تب دیکھی جائے گی, یہاں تو کوئی کام کرو. ایک پیشہ برا ہے صرف, وہ اختیار نہ کرنا. ایک پیشہ برا ہے, وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی جس نے چوک میں ریڑھی لگائی ہے اور پھل بیچ کے وقت گزارتا ہے, بڑا عزت دار آدمی.
جو کسی کے دروازے پہ فیکٹری کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو کے واچ مین کی ڈیوٹی کرتا ہے وہ عزت دار آدمی ہے، اس لیے کہ محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی روزی کما کے کھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو کتنی دوڑ سے جا رہا ہے، کاش اتنی دوڑ یہ اللہ کے راستے میں لگاتا۔ تو کریم فرمانے لگے اگر یہ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اس لیے دوڑ رہا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کو لے کے چلنا ہے، فرمایا اگر اس نیت سے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں کرنا ہے، یہ اللہ ہی کا راستہ ہے، یہ اللہ دین کب آپ کو کہتا ہے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد آ جائے؟ دین تو کہتا ہے تجارت ذرا دیانتداری سے کرو، رزق حلال اور طیب کماؤ، جو ذمہ داری ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرو۔ استقامت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بڑی کام کیتے نے جیڑا کرنا پیچھے رہ جانا، میں نے کہا ہوں تو کوئی کام نہیں کرنا، ایک ہی کرنا ہے اور صحیح کر کے کرنا، ایک ہی کرو۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ آپ نے اپنے واش روم کے اندر کبھی آپ کو لگے نا کہ کوئی ٹوٹی کوئی نال لیک ہو گئی ہے اور قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے تو کچھ دنوں کے بعد دیکھے گا نیچے سوراخ ہو جاتا ہے، حالانکہ پانی سوراخ لیکن مستقل گرے تو پانی بھی سوراخ کر دے گا۔ تو بھائی آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، جدوجہد کریں۔ اور دوسری بہت بڑی ضرورت ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو ہے خودداری، عزت نفس۔ دوسروں کے پاس لاکھوں مال ہے، جو کروڑوں مال ہے وہ اس کا ہے، ہمیں جو ہمارے رب نے دیا ہے وہ بڑا شان سے دیا، وہ بڑی عزت سے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا اگر ہم اسوہ حسنہ دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خودداری کو پرموٹ کیا ہے۔ یہ جو گداگری ہے، یہ جو دوسروں کے مال پر توجہ دینا ہے، یہ دوسروں کے پیسوں پر جینا، یہ کسی اور کا خیال کرنا، کسی مالدار کی گاڑی کے پیچھے بھاگنا، اسلام اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے سوال کیا وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، کتنا لمبی لسٹ بن گئی ہے مفت خوروں کی، کتنی بڑی تعداد ہے جو کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ خدا کے بندو، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو تم اپنے دو ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھاتے ہو، سب سے پسندیدہ روزی۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا تو یہ 3 مہینے کی چھٹیاں نہیں ہوتی اسکولوں میں، تو وہ کیا کرتا، وہ والد صاحب غریب تھے اور کچھ ضعیف زیادہ تھے، وہ کیا کرتا کہ وہ، اب تو خیر مجھے پتہ نہیں کیا روٹین ہے، لیکن ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو 3 مہینے کی چھٹیوں میں کام بھی 6 مہینے جتنا مل جاتا تھا، ساری کتابیں لکھ کے لے آنا۔ تو وہ پہلے 8 دنوں میں 3 رات کر کے سارا چھٹیوں کا کام ختم کرتا اور پھر وہ مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے کا۔ تو کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے کہ کیا تجھے مسئلہ ہے، پیسے جوڑنے کا شوق ہے؟ تو ایک دن پھر اس نے بتایا، کہنے لگا والد صاحب بوڑھے ہیں اور میں جوان ہوں، اب میرا ان سے خرچہ مانگنے کو دل نہیں کرتا، میں اتنا جوان ہو کہ اپنے باپ کو تکلیف دوں، میں اب بڑا ہوں، اب میں ان کو کچھ دوں۔ یہ خودداری، یہ کیفیت ملت کے جوانوں میں پیدا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہم آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو کوئی کام نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ سوسائٹی میں بڑی اشد ضرورت ہے کہ نوجوانوں کا مزاج محنت کا بنے، جدوجہد کا بنے، کاوش کا، کوشش کا بنے۔ اب دیکھیے حضور کی بارگاہ سے جب بھی کوئی آیا ہے، جناب جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے بڑا سنا ہے پر میرے پاس نہیں ہے، یہ میں نے نبی پاک سے نہیں سنا۔ لفظ لا کبھی حضور کی زبان پر، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور فاضل بریلوی فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرے،
اور یہ ترکیب دیکھیے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ ذرا انداز دیکھیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا، نہیں سنتا ہی نہیں. اب اللہ کرے آپ کو ذوق ہو تو آپ اس کو سمجھیں. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.